اگلے مقرر نہایت واجب الکرام قبلہ علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب یہ پرسن، اور انہوں تو فوراً بعد ذاکر علی رضا تھیم آپ مظفر گڑھ وہ پرسن، انہوں تو بعد قبلہ علامہ سید محمد سبتین نقوی صاحب آف جہلم، اور عرف آخر ذاکر بشیر حسین صالح آف جنگ کتاب فرمیسن۔ سارے صاحبان مل کے خوشنودی محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ صلوات پڑھیں بابا ذکرم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیت وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء واستخلص بالنور والضیاء، خالق لا نظیر له، واحد لا ند له، الہ لا ثانی معه، وفاطر لا شریک له، ورازق لا معین له، الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا اناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا امد والثانی بلا احد والرب بلا شریک، ثم الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القریشی الہاشمی السید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ملجانا و ماوانا، سید ثقلین و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الصادقین الراشدین، الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم و غیبتہم و ظہورہم اجمعین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صلوات حضرات ذی وقار محبان محمد وآل محمد، عاشقان ولایت علی،
چہاردہ معصومین علیہم السلام کی عصمت اور اثنا عشری امامت کے قائل مومنین، آپ کی خدمات عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 20 سورہ قصص اور آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ زندگی اندرازوں آپ کی سلامت و آباد رہیں۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے بھائی محمد شفیق جعفری اور ان کے ساتھ جتنے بھی سادات و مومنین آج کی مجلس اعزاء کے سلسلے میں معاونت فرما رہے ہیں، مالک کے امام زمانہ معرفت میں اضافہ فرمائے، ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عزائے حسین حرمت سادات ان پاکیزہ عقیدوں پر خدا بند ذوالجلال ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورہ قصص ہے اور پارہ نمبر 20 ہے، اس کی جو 5ویں آیت میں نے تلاوت کی ہے، ظاہر ہے جب آیت کا نمبر 5 ہے، اس کا آواز لیول پہ کریں، آیت کا نمبر اگر 5 ہے تو قصیدہ بھی 5 تن کا ہونا چاہیے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے دیے گئے وقت کے اندر آپ کو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سید، اپنے سردار، رہبر حقیقی، مرشد حقیقی، آیت اللہ العظمی حقیقی علی ابن ابی طالب اور ان کی پاکیزہ اور طیب اولاد کے فضائل سناؤں، یا قرآن سے سناؤں یا مصطفیٰ کے فرمان سے سناؤں، کیونکہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی اور پیشوا عطا فرمائے، 12 امام ہم نے مانے ہیں، 13ویں امام کی امامت کے ہم قائل نہیں ہیں، 12 امام مانے ہیں، 12 کے 12 سید مانے ہیں، 12 کے 12 معصوم مانے ہیں، 12 کے 12 جید مانے ہیں، 12 کے 12 طیب مانے ہیں، 12 کے 12 شجاع مانے ہیں، 12 کے 12 اللہ کے ولی مانے ہیں، 12 کے 12 ائمہ برحق مانے ہیں۔ ان میں جو پہلے نے کہا وہی درمیان والے نے کہا، جو درمیان والے نے کہا وہی آخر نے کہا، پہلے سے لے کر 12ویں تک سب کا قول ایک ہے، فعل ایک ہے، کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے، سیرت ایک ہے، سیرت ایک ہے، کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے۔ اسی لیے زمانے کے خاتم النبیین رسول نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا تھا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ حیدری علی علی علی۔ زندگیاں دراز ہوں آپ کی، ماشاءاللہ آپ مجلس کی روحانیت اپنے عروج پر ہے، اور یہ جو مجلس کی روحانیت ہوتی ہے، قبلہ اقارب شاہ صاحب مولا زندگی دراز فرمائے، یہ جو مجلس کی روحانیت ہوتی ہے یہ بانی کے خلوص کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ بانی اہتمام کرتا ہے اتنا ہی مجلس میں اثر نظر آ جاتا ہے۔ ابھی مجھ سے بیشتر ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس بلوچ صاحب نے انتہائی خوبصورت مجلس پڑھی ہے، اور ان کے بعد میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ چند الفاظ آپ کو سنا سکوں۔ یہ جو آیت ہے، ذرا آیت کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ذرا زیارت بھی کر لیجئے، کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ زیارت کر لیجئے، میں آپ کو قرآن دکھا بھی رہا ہوں اور قرآن سنا بھی رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ یہ ارادہ رکھتا ہوں
کہ میں احسان کروں اپنے ان بندوں پر جن کو زمین والے کمزور سمجھتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں صاحبان یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں صاحبان یا نہیں؟ دیکھیے آیت کتنے دقیق معنی اپنے اندر رکھتی ہے، کتنی گہرائی اپنے اندر رکھتی ہے آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں احسان کروں گا لیکن ان بندوں پر جن کو زمین والے کمزور سمجھتے ہیں۔ کبھی فدق غصب کر کے، اور کر رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی تیر و تلوار چلا کے، کبھی بے گناہ قتل کر کے، کبھی خون کے گاروں سے بغداد میں عمارتیں تعمیر کر کے، کبھی عزاداری سید الشہداء پہ پابندیاں لگا کے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن کو تم کمزور سمجھتے ہو وہ کمزور نہیں بلکہ میرے حقیقی نمائندے ہیں، اور میں احسان ہی ان پر کروں گا، میں احسان ہی ان پر کروں گا جن کو تم کمزور سمجھتے ہو۔ ہم نے کہا الہ العالمین تیرا احسان کیا ہوگا؟ آسم بھائی تیرا احسان کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئی کہ میرا جو احسان ہوگا، خورشید جوادی یہ گلیال کی سرزمین پر کھڑے ہو کر قرآن سامنے رکھ کے ان مومنین کو، ان مسلمان بھائیوں کو بتا دو، اور ان کو بتا دو کہ میرا احسان یہ ہوگا نجعلہم آئمتاً ونجعلہم الوارثین، کہ جن کو یہ کمزور سمجھ رہے ہیں میں ان کو امام بھی بناؤں گا، کائنات کا وارث بھی بناؤں گا۔ زندگیاں دراز ہو آپ کے۔ میں ان کو امام بناؤں گا۔ علی ولی اللہ حیدری علی اب بے شمار، بسم اللہ بسم اللہ، بے شمار صلوات۔ ویسے اگر یہ نہ چلے تو زیادہ بہتر ہے، میں بہتر انداز میں اپنی آواز آپ تک پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہے، تو جو بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہوتا ہے وہ وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا ہم بندوں کے بنائے ہوئے کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، حتیٰ کہ بندہ موت کی وادی میں بھی جا رہا ہو، اللہ کا بنایا ہوا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے یا ہار ہمدان میں یمت یرانی، ہار سے ہمدان، اس وقت تک کوئی بندہ مر ہی نہیں سکتا جب تک مجھ علی کی زیارت نہیں کر لیتا۔ حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں امام بناؤں گا اور میں وارث بناؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو زمین والوں نے کمزور سمجھ رکھا ہے میں ان کو امام بھی بناؤں گا، ان کو وارث بھی بناؤں گا۔ اب ایک ارادہ اللہ نے کیا، ایک ارادہ بندوں نے کیا، کیونکہ جب تک اللہ کے کاموں میں بندے ٹانگ نہ اڑا لیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، تب تک ان کو چین نہیں آتا، تب تک ان کو سکون نہیں آتا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا تھا، بندوں نے کیا ارادہ کیا؟ وہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بندے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، بندے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، یأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔ اب میں ان کے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، اس نور کو کائنات پر غلبہ دے کر رہوں گا، پوری کائنات میں اس نور کو حکمرانی عطا کر کے رہوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ حیدری آپ سلامت و آباد رہیں، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے،
اس نور کو مکمل کر کے رہوں گا جس نور کو تم بجھانا چاہتے ہو۔ اب ایک ارادہ اللہ نے کیا، ایک ارادہ بندوں نے کیا۔ اللہ نے کہا تمہارا یہ ارادہ اب میں اپنے حتمی ارادے کے ساتھ باطل کر کے رکھ دوں گا۔ ہم نے کہا الہ العالمین تیرا حتمی ارادہ کیا ہوگا؟ اب دعا کیجئے گا میرے حق میں۔ اللہ نے کہا میرا حتمی ارادہ یہ ہوگا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا حتمی ارادہ یہ ہے کہ میں رجس کو آل محمد سے دور کر دوں گا، رجس کو آل محمد سے دور کر دوں گا، اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دوں گا جیسا پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ذرا آج میں آیت تطہیر کو منفرد زاویے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے سنی پہلے بھی ہے، آیت تطہیر سے کون واقف نہیں ہے؟ ذرا آپ آیت تطہیر کا اسلوب تو دیکھیے قبلہ۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، پہلے حصر ڈالا ہے، چار دیواری ڈالی ہے، کہا کہ اس چادر کے اندر جو بھی ہوں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ کلمہ حصر ڈال کے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا باہر والا اندر آ نہیں سکتا، اندر والا باہر جا نہیں سکتا۔ اب قبلہ یہ آیت نازل کہاں پہ ہوئی جانتے ہیں؟ بی بی ام سلمہ کے حجرے میں نازل ہوئی۔ بی بی ام سلمہ رسول اللہ کی نیک زوجہ، ان کے گھر میں نازل ہوئی، ان کے حجرے میں نازل ہوئی، وہ وہاں پہ موجود بھی تھیں۔ ان کی موجودگی میں زیر قصا 5 ٹن کا خصوصی اجلاس، سیدہ کی صدارت میں، طیبہ کی صدارت میں، طاہرہ کی صدارت میں، مطہرہ کی صدارت میں، مخدومہ عالمیان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ تو بی بی ام سلمہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی نیک زوجہ ہوں۔ فرمایا ہاں، انت علی الخیر، تو نیکی پر ہے، تو نیکی پر ہے۔ کہا میں اندر آ سکتی ہوں؟ فرمایا نیکی پہ ہونا اور بات ہے، اندر آنا اور بات ہے، تو نیکی پہ ضرور ہے لیکن اندر نہیں آ سکتی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تو جس زوجہ کے بارے میں پیغمبر یہ ارشاد فرمائے کہ تو نیکی پر ہے، اللہ اس کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا تو اس کو کیسے شامل کر سکتا ہے جس کے بارے میں پیغمبر یہ فرمائے تیرے گھر سے شیطان کا سینگ نکل رہا ہے؟ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ حیدری! تو جو ہے یا نہیں ہے؟ زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ فرمایا انت علی الخیر، تو نیکی پر ہے۔ مقرر نہ اکرہو تو چنگا، سمجھ گئے ہو تسی، سمجھ گئے ہو، مزید سمجھا دوں گا۔ فرمایا کہ جو نیکی پر ہے، خیر پر ہے، میری زوجہ ہے، اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو جو خیر پر ہو وہ شامل نہیں ہو سکتی، اور جس کے گھر سے شیطان کے سینگ شیطان کے سینگ نکل رہے ہو وہ اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اب اللہ نے فرمایا ان کی طہارت کا اعلان بعد میں کروں گا، پہلے رجس کو ان سے دور کر دوں گا، رجس کو ان سے دور کر دوں گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ رجس کیا ہے؟ قرآن نے کہا انما الرجس من عمل الشیطان، رجس شیطان کا عمل ہے۔ پتہ چلا جس پر بھی شیطانی عمل ہوتا ہو وہ اہل بیت سے دور ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو بھی شیطانی عمل والا ہو وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب کوئی اگر منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ فرمایا کہ رجس کو میں نے
آل محمد سے دور کر دیا ہے۔ اب کوئی بندہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، کوئی بندہ حسین کا ماتم نہیں کرتا تو بے شک نہ کرے، کوئی بندہ سادات کی حرمت کا خیال نہیں کرتا تو بے شک نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ نے رجس کو رکھا ہی آل محمد سے دور ہے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، ضلع اٹک کے محدثین سے میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیے، ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے یہ فرمایا قیامت قریب ہے، فرمایا یا نہیں؟ انوار بھٹی صاحب، آدم کے زمانے میں فرمایا قیامت قریب ہے، نوح کے زمانے میں فرمایا قیامت قریب ہے، ابراہیم کے زمانے میں فرمایا قیامت، موسیٰ کے زمانے میں فرمایا قیامت قریب ہے، عیسیٰ کے زمانے میں فرمایا قیامت قریب ہے، خود مصطفیٰ کے زمانے میں فرمایا قیامت قریب ہے۔ لیکن اللہ کا قریب اتنا دور ہے، اللہ کا قریب اتنا دور ہے، آج تک آ ہی نہیں رہا۔ اب پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ کا قریب اتنا دور ہے، آج تک آ ہی نہیں رہا۔ تو جو اللہ کا قریب ہے وہ اتنا دور ہے، تو جس کو اللہ نے دور کر دیا ہے وہ کتنا دور ہوگا؟ اہل البیت، اہل البیت۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ فلاں نے آل محمد کی گستاخی کر دی ہے، کیونکہ یہ رجس ہیں، رجس آل محمد کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ کسی کو عزاداری سے تکلیف ہوتی ہے، کہتا ہے کہ انگریز دیکھیں گے، انگریز ان ماتمیوں کو دیکھیں گے تو ان پر کیا برتے گی۔ اس مولوی ڈیزل کو میں نے ایک جواب دیا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ زندگی ادراز ہو آپ کی، حیدری لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ابھی پاک کر رہا ہوں، فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، جیسا پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ اب ایک نتیجہ دوں آپ کو، ایک مولوی صاحب بلکہ مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کیا آیت تطہیر کے آنے سے پہلے آل محمد پاک نہیں تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ مولویوں کا کام ہے نا اعتراض کرنا، اور ہم نوکروں کا کام ہے ان کے اعتراض کو دور کرنا، قرآن سے دور کرنا۔ اس نے کہا کیا آیت تطہیر کے آنے سے پہلے آل محمد پاک نہیں تھے؟ اور اگر پاک تھے تو قرآن کی آیت بھیجنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا صاحب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کیا آیت کے آنے سے پہلے اللہ دو تھے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے، نوجوان بول بھائی میرے نا، پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے، کیا آیت کے آنے سے پہلے اللہ دو تھے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ کارم شاہ جی اللہ تو ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ میں نے کہا پھر یہ آیت کیوں بھیجی؟ کہا اس لیے آیت بھیجی تاکہ زمانے کو پتہ چلے وہی اللہ ایک ہے، جس اللہ کی وحدانیت کا اعلان مصطفیٰ کر رہا ہے، جس اللہ کو سجدہ مرتضیٰ کر رہا ہے، جس اللہ کی وحدانیت کا اظہار پنجتن پاک کر رہے ہیں۔ اللہ مصطفیٰ کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ میں واحد ہوں، میں احد ہوں۔ میں نے کہا جس طرح اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان مصطفیٰ کی زبان سے کرانا چاہتا تھا، ویسے ہی اہل بیت کی طہارت کا اعلان بھی مصطفیٰ کی زبان سے کرانا چاہتا تھا۔ اہل بیت کی طہارت کا اعلان بھی مصطفیٰ کی زبان سے کرانا چاہتا تھا۔ اب میرے دوستو رسول کونین نے اعلان فرمایا۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا اللہ کب سے ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ تو میرے دادے کو بھی پتہ نہیں، میرا دادا بھی بڑا بعد جمع ہے کہ وہ کب سے ہے۔ میں نے کہا جب اتنا نہیں جانتا تو پھر آل محمد کی عصمت و طہارت پہ بحث کیوں کر رہا ہے نامراد ملا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا اچھا آپ بتائیں۔ میں نے کہا
ہمارا شیعہ امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ قدیم ہے. کچھ صفحات ثبوت کیا پڑھے ہوں گے آپ نے. اللہ قدیم ہے. قدیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. میں نے کہا اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ صفحات ثبوتیہ میں آپ نے پڑھایا بچوں کو، اللہ کا ارادہ مرید ہوتا ہے، یعنی جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. اب میں نتیجہ دے رہا ہوں، جو وقت انہوں نے مجھے دیا ہے وہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. ویسے یہ 15-20 منٹ یا 30 منٹ کا جب مجھے کوئی کہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ میں قرآن لے کر آتا ہوں، قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن چلیں، جو وقت آپ نے دیا ہے اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے ایک نتیجہ دینے لگا ہوں آپ کو. میں نے کہا جس طرح اللہ قدیم ہے اس کا ارادہ بھی قدیم ہے. جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. میں نے کہا مولانا بتا سکتے ہو کہ اللہ کب سے ہے؟ اس نے کہا اللہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا. میں نے کہا پھر یاد رکھنا، جس طرح اللہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا، اسی طرح آل محمد پاک تھے، پاک ہیں اور پاک رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. لاؤ جناب، میں نے قرآن بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا، تو وقت ختم ہو گیا. پھر زندگی باقی، ملاقات باقی. اگر یہ دنیا آل محمد کی عظمت کو مان جاتی، علی کی شریف اور پردیدار بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر چادروں کا سوال نہ کرتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی اور غم دیکھنا نصیب نہ ہو. آج یہاں گلیال کی سرزمین پر ایک انصاف مانگنے لگا ہوں مسلمانوں سے. انصاف کرنا مسلمانوں. 4 چیزیں قبلہ کارب شاہ صاحب، 4 چیزیں اس امت سے مانگی گئیں، امت نے نہیں دی. 4 چیزیں بٹی صاحب، 4 چیزیں امت سے مانگی گئیں، امت نے نہیں دی. اب سوال کرو خورشید جوادی وہ کون سی چیزیں تھیں؟ پہلی چیز رسول نے کاغذ قلم مانگا. رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کر دینا. رسول نے کاغذ قلم مانگا، امت نے کاغذ قلم تو نہ دیا، ہذیان کی تہمت لگا دی. دوسری چیز بطول نے حق مانگا، بطول نے حق مانگا، امت نے حق تو نہ دیا. کہا زہرا تو مسئلہ بھول گئی ہے. بطول کو حق نہ ملا، رسول کو کاغذ قلم نہ ملا. اب سوال کرو تیسری چیز کون سی مانگی گئی؟ عزادارو تیسری چیز کربلا کے میدان میں حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، پانی تو نہ ملا. اتنا وزنی تیر مارا گیا کہ صاحبان مقتل نے لکھا اگر تیر کے درمیان میں اور علی اصغر کے درمیان میں حسین کا بازو نہ ہوتا، وہ جدھر تیر جاتا ساتھ میں اصغر کا لاشا بھی جاتا. عزادارو 3 چیزیں آپ نے سن لی. چوتھی چیز سنیے، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. رسول نے کاغذ قلم مانگا، امت نے نہیں دیا. بطول نے حق مانگا، امت نے نہیں دیا. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا. اب سوال کرو چوتھی کون سی چیز ہے؟ عزادارو کوفہ و شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیوں نے چادریں مانگی، چادریں تو نہ ملی. مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی کمینی عورتیں وہ پتھر مار مار کے اشارے کر کر کے کہتی تھی وہ جو چل نہیں سکتی یہ باغی کی بڑی بہن.